نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم مکرم سامعین کرام، اس کلپ سے ہم ایصال ثواب پر بحث شروع کر رہے ہیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس میں سنت کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایصال ثواب کے تمام پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کریں اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ایصال ثواب کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتائیں، تاکہ ہم اپنے پیاروں کو جو ثواب پہنچائیں وہ قرآن و سنت کے موافق ہو اور ان کو ثواب پہنچے بھی۔ سب سے پہلے تو ایصال ثواب کا معنی سمجھیں۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں کوئی مسلمان جائز اور نیک کام کر کے اس کا ثواب اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہدیہ کر دے تو یہ شریعت کی اصطلاح میں ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب قرآن کریم سے، حدیث پاک سے اور فقہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایصال ثواب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم ہیں، اللہ فرماتے ہیں، ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں، اور جو نشان ان کے پیچھے رہے، اور ہر چیز گن لی ہم نے ایک کھلی اصل میں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی جس طرح ان کے کیے ہوئے اعمال لکھے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات و نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلائے، یا اس کے لیے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا، یا کوئی وقف کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب اس کے اعمال نامہ میں لکھے جاتے رہیں گے۔ تفسیر معارف القرآن صفحہ نمبر 365 جلد نمبر 7۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں ایسا کام کر جائے کہ اس کے آثار باقی رہیں، باقی والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور یہی ایصال ثواب ہے۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اس کا معنی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروری کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم جنت میں انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی نیک لوگوں کی اولاد اگر مؤمن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اونچے درجے کی مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا ہے، لیکن اللہ تعالی والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے، اور والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اصل عبارت عربی میں ہے، اختصار کے پیش نظر ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ نیک ماں باپ کی برکت سے ان کی اولاد کو نفع پہنچے گا، اور عمل میں کم درجہ ہونے کے باوجود اپنے آباء صالحین کے درجات میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا رخ کہ نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو نفع پہنچے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندو کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے۔ یہ صاحب اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ میرے پروردگار،
مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا و استغفار کیا، یہ اس کا اثر ہے۔ رواہ احمد و اسنادہ صحیح۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 4 طبع مصر۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نیک اولاد اگر اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے، دعا کرے، تو اس سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہی ایصال ثواب ہے۔ اور منافقین کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ میرے پیغمبر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافق و کافر کے لیے دعا و استغفار کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ مؤمنین کو اس سے ضرور نفع پہنچے گا۔ تو ایصال ثواب یہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے، کچھ آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب احادیث سے ثابت ہے، مختصراً اس کے متعلق احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کی والدہ اچانک فوت ہو گئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی۔ اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں، تو اللہ کے نبی سے یہ عورت سوال کرتی ہے، اب اگر میں اس کی طرف سے یعنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ یہ بخاری صفحہ نمبر 386 جلد نمبر 1، مسلم شریف صفحہ نمبر 342 جلد نمبر 1، باب وصول ثواب صدقہ عن المیت۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ غائب تھے، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں غائب تھا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ پہنچے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف صفحہ 387 اور جلد نمبر 1 پر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے اور مال چھوڑا، وصیت بھی نہیں فرمائی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو کفایت کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 261، یہ مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں مجھے 100 اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اپنے والد کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور میرے بھائی ہشام نے اپنی طرف سے 50 اونٹ ذبح کر دیے ہیں، کیا میں بھی اس کی طرف سے اپنے حصے کے اونٹ ذبح کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرتا تو اس کی طرف سے روزہ رکھتا، صدقہ کرتا یا غلام آزاد کرتا تو اس کو ان کاموں سے فائدہ ہوتا۔ یہ حدیث ہے۔ تو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص کے والد عاص بن وائل حالت کفر میں فوت ہوئے۔ عاص بن وائل نے 100 اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کو پورا نہ کر سکا، تو اس نے اپنے بیٹوں عمر بن عاص اور ہشام بن عاص کو وصیت کی کہ میری طرف سے 100 اونٹ ذبح کر دینا۔ ہشام نے تو اپنے حصہ کے اونٹ ذبح کر دیے، لیکن ان کے بھائی حضرت عمر بن عاص نے اپنے حصہ کے اونٹ ذبح نہیں کیے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر اس مسئلہ کی وضاحت پوچھنے لگے کہ اگر میں ان کی طرف سے اپنے حصہ کے اونٹ ذبح کر دوں تو اس سے میرے باپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ چونکہ وہ کفر کی حالت پر مرا ہے اس لیے تمہارے اونٹ ذبح کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو آپ کا صدقہ کرنا، اونٹ ذبح کرنا اور اس کی طرف سے یعنی اس کو ثواب پہنچانے کے لیے غلاموں کو آزاد کرنا ضرور فائدہ دیتا۔ مسلمان اگرچہ گناہ گار ہو اس کو ثواب پہنچتا ہے لیکن کافر کو ہرگز ثواب نہیں پہنچتا۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر میت کی طرف سے شریعت کے مطابق صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ شریعت کے مطابق ہم نے اس لیے کہا ہے کہ شرع سے غیر ثابت اور غیر مشروع طریقہ سے صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب کرنے والے کو ہی نہ ملے گا۔ جب صدقہ کرنے والے کو ہی نہ ملا تو وہ میت تک کیسے پہنچے گا؟ مزید احادیث اگلے کلپ میں ملاحظہ فرمائیں۔